الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا اور ان کو مختلف مناصب عطا فرمائے۔ کسی کو نبوت سے سرفراز فرمایا، کسی کو نبوت اور رسالت دونوں سے سرفراز فرمایا، کسی کو ولایت سے بھی سرفراز کیا، کسی کو علم کی دولت عطا فرمائی اور اس کو فقاہت عطا فرمائی۔ تو ان مناصب کے اعتبار سے پھر ان کے مختلف صفاتی نام ہو گئے۔ کسی کو ہم نے نبی کہا، کسی کو رسول کہا، کسی کو ولی کہا، کسی کو فقیہ کہا، کسی کو فقط عالم کہا، کسی کو مفتی بھی کہا۔ تو یہ لوگ دنیا میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خدمت دین کے لیے مقرر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سب کا بیان فرمایا۔ ان میں سے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں جنہیں تبلیغ دین کی غرض سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے معجزات کے ساتھ دنیا میں بھیجا جاتا ہے اور قوم کے مطالبے پر یہ معجزے ظاہر کرتے ہیں۔ بسا اوقات بغیر مطالبے کے بھی یہ معجزے ظاہر کر دیا کرتے ہیں، جس سے قوم اس کی مثل لانے سے عاجز آ جاتی ہے، اور اس طرح نبی جو بھی اللہ کا نبی ہے اس کے لیے ایک فوقیت، ایک بڑاپن اور حقانیت اور صداقت ظاہر ہو جاتی ہے، اور اب لوگوں کے پاس اسے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا ہے۔ اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی شرعی حجت نہیں ہوتی کہ وہ بروز قیامت پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ حاصل کر سکے۔ لہٰذا رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم قرآن میں بیان کردہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ جو بھی مضامین ہیں ان میں سے کسی ایک مضمون کا انتخاب کر لیتے ہیں، ان میں سے ایک ٹاپک لے لیتے ہیں، اور اس سے متعلقہ جو آیات ہوتی ہیں جو قرآن کی روشنی میں ہمیں معلومات فراہم کر رہی ہوتی ہیں، ان آیات سے ہم اکتساب فیض کرتے ہیں، اور اگر اس سے متعلق کوئی درسی نکات ہوتے ہیں تو درس قرآن کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو ابھی جیسے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا، آج اسی سلسلے کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گویا کہ اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ جب رسولوں کو کسی قوم کے پاس بھیجا جاتا ہے تو اب دونوں ہی مطلب سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو گئے۔ قومیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے نبیوں کی اطاعت کی یا نہیں کی، اور انبیاء علیہم السلام اس اعتبار سے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور یہ ان کے مکلف ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عاقل بالغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پورے کرنے کا ذمہ دار ہو، اس پر ایک سمجھ لیں یہ لازم کیا گیا ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرے، اسے مکلف کہا جاتا ہے۔ مکلف تکلیف سے نکلا ہے، اور تکلیف کا مطلب ہوتا ہے آزمائش۔ مکلف کا معنی ہے جس کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نازل کردہ احکام ہیں یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم ان احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، ہمیں اس سے لڑنا ہوتا ہے، یہ ایک آزمائش۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں نفس زبردست رکاوٹ ہے، جو ہماری ایک باطنی سمجھ لیں قوت ہے، جو ہمیں ہر نیک عمل کی راہ میں مزاحمت قائم کرنے کے لیے ہی مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہمارے اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو آزمائش ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہے، جس کو عربی میں تکلیف کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا کرنا، اور جس کو کیا گیا اسے مکلف کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے مکلف، اور شرعی اصطلاح میں وہ عاقل بالغ جو جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام متوجہ ہوتے ہوں اس کو مکلف کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام بھی مکلف ہیں، کیونکہ جس کی طرف شرعی احکام متوجہ ہوئے تو گویا کہ شرعی احکام اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو ہم میں حکم موجود ہے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرو، اور جب وہ عمل کریں گے تو اس کی پھر میدان محشر میں پوچھ گچھ ہوگی کہ واقعی عمل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، مکلف سے سوالات وہاں پر ہوں گے۔ لہذا اس آیت میں اللہ نے یہی بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ضرور پوچھیں گے ہم ان لوگوں سے کہ جن کی طرف رسل کو بھیجا گیا۔
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں سے بھی ہم ضرور سوال کریں گے۔ تو یہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ قوموں سے سوال اس لیے ہوگا جن کے پاس رسول بھیجے گئے کہ تم نے ان کی اطاعت کی تھی یا نہیں کی تھی، ان کا کہنا مانا یا نہیں مانا، انہوں نے جس ہدایت کا پیغام دیا وہ تم نے قبول کیا کہ نہیں کیا، اور جس گمراہی سے یہ روکتے رہے، چاہے تمہارے آباء و اجداد اس گمراہی پر قائم تھے، تم نے اس سے منہ موڑا یا نہیں موڑا۔ تو یہ ان کو گویا کہ ان کے مکلف ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کسی قوم میں تشریف لاتے ہیں تو وہ قوم چاہے کافر، اور کافر کے پاس ہی آتے ہیں، اگر ان میں کوئی بالفرض پچھلے نبی کی شریعت پہ چلنے والے ہوں تو ٹھیک ہے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے تو بعض لوگ ایسے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اسے دین حنیف کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح اگر کوئی ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام کفار اور غیر مسلموں کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ان کے درمیان مبعوث کیے جاتے ہیں، اور وہ گمراہ قوموں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کافر بھی اس بات کا مکلف ضرور بنایا گیا ہے کہ وہ نبیوں کی اطاعت کرے اور ایمان لائے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کافر ایمان نہیں لاتا تو اس کا نام اعمال تو خیر پہلے گناہوں سے پر ہے، لیکن اطاعت نہ کرنا، ایمان نہ لانا اور نبی کی بات کو جھٹلا دینا، تکذیب کرنا، اس سے منہ موڑنا، یہ مزید ایک گناہ ہے جس سے اس کے لیے عذاب کے مزید دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ گویا کہ قومیں اس بات کی مکلف بنائے گئیں کہ نبیوں کا تم نے کہنا ماننا ہے اور نبیوں کی اطاعت کرنی ہے۔ اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ضرور ہم مرسلین سے بھی سوال کریں گے، ان سے یہ سوال ہوگا کہ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو مکمل طور پہ پہنچا دیا تھا، اس میں کوئی بات روکی تو نہیں تھی، تبلیغ کا فریضہ صحیح طریقے سے احسن انداز سے سر انجام دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جسے مفسرین نے اس پہ سوال قائم کیا کہ ایک اعتراض ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ نبیوں نے تبلیغ کما حقہ فرمائی یا نہیں فرمائی، تو نہیں کا تو اس میں کوئی دخل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تبلیغ کو چھپا لینا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ امانت میں خیانت ہے، اور انبیاء علیہ السلام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوتاہی کا تو تصور ہے ہی نہیں، ضرور تبلیغ دین کی گئی ہے، ضرور اللہ کا پیغام مکمل طور پہ بعین ہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و مرضی کے مطابق ان قوموں تک پہنچایا گیا ہے۔ تو پھر سوال کس چیز کا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے ارادے سے قانون مقرر کر دیا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ کسی غرض کے محتاج نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے ایک ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں کسی فعل پر مجبور کرتی ہے، مثلا بھوک لگتی ہے تو ہم کھانے کا فعل کرتے ہیں، تو ہم اس فعل پر کس نے مجبور کیا کھانا کھانے پر؟ بھوک نے۔ تو گویا کہ اس فعل کے ارتکاب میں ہم بھوک کے محتاج ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے کسی بھی فعل کے سلسلے میں، کسی بھی ارادے کے سلسلے میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، لہٰذا یہ بظاہر مطلب ظاہری طور پہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہدایت کی ضرورت نے اللہ کو مجبور کیا کہ وہ رسولوں کو بھیجے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، جس وقت اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو اس وقت کوئی مطلب غرض اس کو مجبور نہیں کرتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک ارادہ ہے، بس وہ ارادہ فرما لیتا ہے۔ لیکن جب وہ فعل صدور پذیر ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی غرض کے پیش نظر کوئی کام، غرض کو ملحوظ رکھ کر کوئی کام نہ کیا جائے تو ہم اسے بیکار کہتے ہیں۔ جیسے میں بازار گیا اور کسی نے پوچھا بھائی آپ کیوں آئے تھے، میں نے کہا بس ویسے ہی آ گیا تھا، تو یہ ایک بیکار کام ہوگا کہ غرض کوئی بھی نہیں تھی، بازار آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال یقیناً کسی غرض کے محتاج نہیں، لیکن جب اس کے افعال صدور پذیر ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بیکار متصور ہوں، بلکہ ان کے ساتھ ہزارہا اغراض وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کمال ہے کہ اس کا غرض کسی ضرورت کا محتاج نہیں، کوئی ضرورت اس کو محتاج نہیں کرتی یا مجبور نہیں کرتی کہ یہ کام کرو، لیکن جب وہ کام کرتا ہے تو ہزارہا اغراض اس کے ساتھ فوراً وابستہ ہو جاتی ہیں، لہٰذا وہ کام بیکار نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بس ایک قانون ہے، بھئی انبیاء علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، اس لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں، اس کو تو سب معلوم ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے فریضہ سر انجام دیا، لیکن ایک قانونی کارروائی ہے۔ جیسے اگر آپ کو شاید آپ نے حدیث سنی ہو
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے بخاری کی روایت ہے کہ جبریل امین مجھے پہلے آسمان پر لے کر گئے تو دروازہ بجایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ جبریل۔ پوچھا کوئی تمہارے ساتھ ہیں؟ کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا، تو دروازہ کھول دیا گیا اور ہم اوپر چلے گئے۔ اب آپ خود سوچئے کہ سفر معراج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں خاص طور پہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کا شرف بخشنے کا ارادہ فرمایا، اور کیا یہ تو ایک راز ہے بس کہ مطلب اس کی حقیقت تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو سب کو یہ معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آسمان و زمین کو سجا دیا گیا تھا، آسمانوں پہ شور تھا کہ آج اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، لیکن یہ ایک قانونی کارروائی تھی کہ جو آئے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، کیا ان کو بلایا گیا ہے، ٹھیک ہے دروازہ کھول دیا آ جائیے، حالانکہ ان کو سب پتہ ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ضرور لا علمی کی دلیل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس ایک قانونی کارروائی فرمائے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے اس کا جواب، بعض نے کہا کہ اس لیے سوال کیا جائے گا، حالانکہ اللہ پہلے جانتا ہے کہ نبیوں نے تبلیغ فرمائی، کہ جب اللہ تعالیٰ ان قوموں سے کہے گا کہ تم نے نبیوں کی اطاعت کیوں نہیں کی، ہم نے تمہارے درمیان انبیاء علیہ السلام کو، رسول کو مبعوث کیا، تو ان میں سے بعض ایسے بدبخت ہوں گے جو انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہی نہیں تھا، کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم سے ایسا ہو گیا۔ تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں کو بلائے گا اور پھر ان سے پوچھے گا بتاؤ کہ تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ بتائیں گے کہ ہاں یا رب کریم ہم نے تبلیغ کی تھی، اور وہ اس انداز سے پھر وہ ذکر کریں گے کہ وہ مجال انکار نہیں ہوگا، اور پھر ان کو شرمندگی، رسوائی اور مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی ان قوموں کو۔ اور دوسرا طریقہ پھر یہ ہوگا، وہی قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا کہ ان لوگوں کی زبانوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے اعضا بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے۔ یہ اس وقت خاص طور پر ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نام اعمال دے گا کہ پڑھ کر سناؤ، انہی کا نام اعمال ہوگا، لیکن اس کو کہیں گے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہم نے تو ایسے کام کیے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ان کی زبانیں بند کر دی جائیں، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعضا سے فرمائے گا ہاں بھئی اب گواہی دو، تو ان کے اعضا خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ بولے گا، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، پیر بولیں گے، اور کیا بولنا ہوگا اللہ تعالیٰ قوت گویائی ان کو عطا فرما دے گا، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہی کے خلاف گواہی دے گی۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بلائے گا کہ وہ قومیں انکار کریں گی، اور انبیاء علیہ السلام جب آ کے بربلا اظہار کریں گے تو پھر ان کے پاس مجال انکار نہیں رہے گا۔ لیکن اس سے دیکھیں یہ جو ہم نے آپ کو خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت کا گویا کہ ٹاپک یا مضمون یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی مکلف ہوتے ہیں۔ مکلف وہی ہے کہ جس کی طرف شرع احکام متوجہ ہوں، اور جب شرع احکام اس کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان شرع احکام کو پورا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، تو یقینی سی بات ہے پھر بروز قیامت اس ذمہ دار سے کویسچن بھی ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، تو یہ اشارہ ہو گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح ہم پہ نماز فرض ہیں، اگر اس زمانے میں کسی بھی زمانے میں جو نبی آئے اس زمانے میں جتنی عبادات عام لوگوں پہ فرض ہوتی ہیں، انبیاء علیہ السلام پر بھی فرض ہوتی ہیں۔ مثلا ہم اس دور کی مثال لے لیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر غور و تفکر کریں تو 5 نمازیں جس طرح عام آدمی پہ فرض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فرض۔ اسی طرح جب آپ تجارت فرمائیں گے تو تمام ان شرعی اصولوں کا لحاظ رکھنا آپ پر لازم ہوگا، جو شرعی اصول دوسرے اختیار کرتے ہیں اور اس کے تقاضے کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق بیع و شراء کرتے ہیں، اسی طرح نبی بھی مکلف ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے اور خاص طور پہ نبی یا رسول ایسے نہیں ہیں، یعنی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو ایک منصب دینے کے بعد چھٹی دے دی گئی کہ آپ جو مرضی چاہے کریں، آپ کو اجازت ہے اور آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہم مرسلین سے بھی ضرور سوال کریں گے کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی آپ نے اسے پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو بہت معذرت کے ساتھ میں اکثر عرض کرتا ہوں، اس سے ہمارے مطلب وہ علماء، وہ حضرات بھی توجہ کریں، اہل علم طبقہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی اب ہمارے لیے عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ جی ہم عالم ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں،
یہ حفاظ قرآن جو ہوتے ہیں یہ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بیچارے حفظ قرآن کرنے کے بعد لوگوں کی طرف سے اپنے حافظ صاحب کہہ کر عزت سمیٹنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا آخرت میں بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی موٹی جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں اس کو ضرور نظر انداز فرما دے گا۔ لہٰذا پھر اکثر ہم نے حفاظ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ فاسق بھی ہوتے ہیں، فاجر بھی ہوتے ہیں، کبھی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، داڑھیاں پوری ہوتی نہیں ہیں، بعض اوقات داڑھی رکھتے ہی نہیں ہیں، بعض صرف رمضان میں داڑھی بڑھا لیتے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے کیونکہ وہ کمیشن ملنا ہوتا ہے، اور جیسے ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رمضان ختم ہوتا ہے وہ پھر پپو بن جاتے ہیں، داڑھی کٹوائی اور پھر وہ نکل گئے صاحب۔ تو اس طریقے سے یہ بے عملی کی تصویر بن جاتے ہیں، اور خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن، جس نے قرآن کو حفظ کیا تو وہ اپنے بروز قیامت اپنے رشتہ داروں میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو کہتے ہیں دیکھیں حدیث میں تو ہمارا کتنا اعلیٰ مقام بیان کیا، لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ حفاظ صاحب اس حدیث کو اچھی طرح پڑھیں، اس کے ایک مختصر سا درمیان کا حصہ آپ نکال دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو حفظ کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی۔ یعنی حرام کو حرام، حلال کو حلال جانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جان لیں اچھا جی یہ حلال ہے یہ حرام ہے ٹھیک ہے جی معلوم ہو گیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننے کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ اس لیے حافظ پہ لازم ہے کہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کے اندر بیان کردہ حلال و حرام کو بھی جانے کہ کیا حلال ہے کیا حرام، اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق چاہے وہ حلال و حرام کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہو، سننے کے ساتھ ہو، بولنے کے ساتھ ہو، چھونے کے ساتھ ہو، چلنے کے ساتھ ہو، سوچنے کے ساتھ ہو، پیسے کے ساتھ ہو، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ہو، دوستی کے ساتھ ہو، حقوق العباد کے ساتھ ہو، سب کو سیکھنا پڑے گا، اور جب وہ ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا تو یہ حفظ قرآن اس کے لیے یقیناً بہت ہی بڑی سعادت کا سبب بنے گا اور اس کو آخرت میں مقام ملے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی بالفرض سند حاصل کر کے عالم بن گیا، اس نے 8 سال درس نظامی کیا، اسکالر کورسز کر لیے اور وہ سند حاصل کر چکا ہے، تو یہ سند حاصل ہونا کوئی میدان محشر کی سند نہیں ہے کہ آپ اب ضرور جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ اس بات کی بھی سند نہیں ہے کہ اب میدان محشر میں آپ کی گرفت نہیں ہوگی، آپ سے کویسچنز نہیں ہوں گے۔ جب انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، رسولوں سے سوال کر رہا ہے، تو آپ اور ہم کیا چیزیں؟ اس کا مطلب ہے ہم سے بھی کویسچنز ہوں گے، اور ہمیں مکلف بنایا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کہ اگر آپ صاحب علم ہیں تو آپ عمل کیجئے۔ ہم سے بھی زبان کا سوال ہوگا کہ زبان کو کس طرح استعمال کیا، آنکھیں کس طرح استعمال کی، کان کس طرح استعمال کیے۔ لہٰذا ایک عالم دین کے لیے شرعاً یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے علم کو بنیاد بناتے ہوئے تھوڑے بہت گناہ اپنے لیے جائز قرار دے دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ جی چلتا ہے چھوٹا موٹا تو ہو ہی جاتے ہیں جی کون بچے، اور ہم تو پھر ایک دل میں ایک زوم کہ میں عالم ہوں چونکہ تو میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میری بخشش و مغفرت فرما دے گا، یہ غلط رویہ ہے۔ کوئی ایک نبی کی ایسی مثال آپ بتا دیجئے، کسی ایک رسول کی ایسی مثال بتا دیجئے جنہوں نے اسی قسم کی سوچ کے جواب میں معاذ اللہ کسی عمل میں کوتاہی کی ہو۔ سلسلہ کلام انشاءاللہ اسی موضوع پر جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں